السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک وہ وقف کے بارے میں ہے۔ آج کے کلاس میں ہم جانیں گے کہ وقف کسے کہا جاتا ہے، وقف کے لغوی معنی کیا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ وقف کسے کہا جاتا ہے؟ وقف ہم کہتے ہیں سٹاپ کرنے کو۔ وقف ہم کسے کہتے ہیں؟ سٹاپ کرنے کو۔ اور وقف کی لغوی معنی کیا ہے؟ رکنا یا ٹھہرنا۔ وقف کی لغوی معنی کیا ہے؟ رکنا یا ٹھہرنا۔ وقف کی اقسام میں سے آج ہم صرف 3 اقسام کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ وقف کی اقسام میں سے آج ہم صرف 3 اقسام کے بارے میں جانیں گے: وقف بالسکون، وقف بالاسکان اور وقف بالابدال۔ سب سے پہلا ہے وقف بالسکون۔ وقف بالسکون کسے کہا جاتا ہے؟ کلمے کا آخری حرف اگر پہلے سے ساکن ہو، کلمے کا آخری حرف ہو اگر پہلے سے ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، ساکن کہتے ہیں جزم، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، سکون اصلی ہو، تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنے کو وقف بالسکون کہا جاتا ہے۔ کلمے کا آخری حرف ہو اگر پہلے سے ساکن ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، سکون اصلی ہو، تو وہاں سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنے کو وقف بالسکون کہا جاتا ہے۔ جیسے ادھر دیکھیں سورۃ الکوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وانحر میں دیکھیں را کلمے کے آخر میں ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے، سکون اصلی ہے را کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، رکیں گے، تو اس وقف کو کیا کہا جائے گا؟ وقف بالسکون، کہ کلمے کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے۔ دوسری مثال سورۃ الکافرون میں دیکھیں وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، تم میں دیکھیں میم، عبدتم میں دیکھیں میم کلمے کے آخر میں ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ جزم، یعنی میم ساکن ہے۔ اب یہاں پر جو ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس وقف کو کیا کہا جائے گا؟ وقف بالسکون، کہ کلمے کا آخری حرف پہلے سے ساکن ہے۔ تیسری مثال سورۃ اخلاص میں ہے لم یلد ولم یولد، ولم یولد میں دیکھیں دال کلمے کے آخر میں ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ جزم، یعنی دال ساکن ہے، سکون اصلی ہے دال کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس وقف کو کیا کہا جائے گا؟ وقف بالسکون۔ اچھا، دوسری قسم کون سی ہے؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان کسے کہا جاتا ہے؟ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، موقوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں اسے موقوف علیہ کہتے ہیں۔ موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، یعنی جس حرف پر ہم وقف کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں، اگر وہ متحرک ہو، متحرک کہتے ہیں جس کے اوپر زبر، زیر، کوئی حرکت ہو، تو وہاں پر جو ہم سٹاپ اور وقف کریں گے تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے۔ یعنی جس حرف پر ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے، زبر ہے، زیر ہے، ٹھیک ہے، 2 زیر ہے، 2 پیش ہے، یعنی کوئی حرکت ہے، جب اس پر ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو اسے ساکن کریں گے، یعنی اس کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے، عارضی سکون، جزم لگائیں گے اس پر۔ جیسے دیکھیں سورۃ الکوثر میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر میں دیکھیں را کلمے کے آخر میں ہے، را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، را متحرک ہوا۔ اب یہاں پر جو ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس را کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ عارضی سکون لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر اس کو کوثر پڑھیں گے، وقف کرتے ہیں تو اس کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جیسے ہم نے اس پر عارضی سکون لگا دی تو یہ وقف کون سا بنا؟ وقف بالاسکان۔ دوسری مثال
ان شانئک هو الابتر. اب در میں دیکھیں را کے اوپر پیش ہے تو را متحرک ہوا. اب یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس را کے اوپر ہم عارضی سکون لگائیں گے، جزم لگائیں گے. ٹھیک ہے، ان شانئک هو الابتر. تو یہاں پر ہم نے کون سا وقف کر دیا؟ وقف بالاسکان. تیسری مثال سورۃ اخلاص میں دیکھیں، قل هو اللہ احد. احد میں دیکھیں دال کلمے کے آخر میں ہے، دال کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش، دال متحرک ہے. اب یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے تو اس دال کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن، دال کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے. قل هو اللہ احد. اور سورۃ الناس میں دیکھیں، قل اعوذ برب الناس. سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر. سین کلمے کے آخر میں ہے، سین متحرک ہے. اب یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس سین کو ہم کیا کریں گے؟ سین کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے. قل اعوذ برب الناس. وقف نہیں کرتے، قل اعوذ برب الناس. ٹھیک ہے نا، وقف کریں گے تو عارضی سکون لگائیں گے، وقف نہیں کرتے تو اس کی اپنی حرکت پڑھیں گے. اور دو زیر دیکھیں سورۃ اللہب میں، سیصلی نارا ذات لہب. لہب میں دیکھیں با کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر، با متحرک ہے، با کلمے کے آخر میں. اب یہاں پر جب ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس با کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ عارضی سکون، یعنی عارضی جزم لگائیں گے. اگر وقف نہیں کرتے، سٹاپ نہیں کرتے، تو اس کو پھر اس کی اپنی حرکت، جو حرکات ہے وہ حرکت پڑھیں گے. ذات لہب وامرأتہ. ٹھیک ہے، موقوف علیہ کا آخری حرف اگر متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت ہو، تو اسے ساکن کر کے وقف کرنے کو وقف بالاسکان کہا جاتا ہے. اچھا، تیسری قسم کون سی ہے؟ وقف بالابدال. وقف بالابدال میں دو قاعدے ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو وقف کیسے کریں گے؟ جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا وقف بالاسکان میں کہ کلمے کے آخر میں زبر، زیر، دو زیر، دو پیش، یعنی کوئی سی حرکت آ جائے تو اس کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ عارضی سکون لگائیں گے. اگر وقف کریں گے تو عارضی سکون لگائیں گے. اب کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بہت ہی آسان ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو اس کو الف سے بدلیں گے. اگر کلمے کے آخر میں کیا آ جائے؟ دو زبر آ جائے تو اسے کیا کریں گے؟ ہم الف سے بدلیں گے. جیسے ادھر دیکھیں سورۃ النصر میں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. افواجن ہے نا، دو زبر ہے کلمے کے آخر میں. اب یہاں پر جب سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس دو زبر کو ہم کیا کریں گے؟ الف سے بدلیں گے. افواجا انہو کان توابا. کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو اس کو ہم کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے. سورۃ البقرہ میں دیکھیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. بناء میں دیکھیں کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ دو زبر ہے. اب یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو اس دو زبر کو ہم کس میں تبدیل کریں گے؟ الف میں، بناء. ٹھیک ہے، کلمے کے آخر میں اگر دو زبر آ جائے تو اس کو وقف میں کیا کریں گے؟ الف سے بدلیں گے. اگر کلمے کے آخر میں دو زیر، دو پیش یا زبر، زیر، ٹھیک ہے، پیش، تو اس پر ہم اس کے اوپر عارضی سکون لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا قاعدہ کون سا ہے کہ کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے، کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو پھر کیسے وقف کریں گے؟ کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس کو ہا سے تبدیل کریں گے. ٹھیک ہے، کلمے کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس کو کس سے تبدیل کریں گے؟ ہا سے. جیسے سورۃ الہمزہ میں دیکھیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. آخر میں گول تا ہے نا، اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہا سے تبدیل کریں گے. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. ٹھیک ہے،
اگر کلمے کے آخر میں گول تا ہوگا تو اس کو ہا سے تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ کلمے کے آخر میں اگر گول تا ہوگا، اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، دو زبر ہے، دو پیش ہے، جو بھی حرکت ہے اس کو ہا سے تبدیل کریں گے۔ اور اگر کلمے کے آخر میں دو زبر ہے، صرف دو زبر ہے، تو اس کو وقف میں کیا کریں گے؟ الف سے بدلیں گے۔ اور اگر کلمے کے آخر میں کلمے کا آخری حرف متحرک ہے، یعنی اس کے کوئی اوپر حرکت ہے، تو اس کے اوپر ہم عارضی سکون لگائیں گے۔ بس آج کا ہمارا یہی سبق کافی تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔